إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسل سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے محرم الحرام کے فضائل اور اس ماہ میں کی جانے والی بدعت و خرافات۔ حاضرین کرام، یوں تو سال کا پورا مہینہ اور سال کا پورا دن یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، لیکن ان دنوں میں، ان مہینوں میں کچھ ایسی گھڑیاں اور کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں جن کو خصوصی طور پر اللہ رب العالمین دیگر مہینوں پر فوقیت اور فضیلت عطا کرتا ہے۔ ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو احترام والا مہینہ قرار دیا ہے، حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس کی تعظیم کو بحال رکھنے کی اللہ رب العالمین نے بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی نگاہ میں، اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد کل 12 ہیں۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ 12 مہینے جو ہم سن رہے ہیں، گن رہے ہیں، یہ آج کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو
بنایا ہے، اس دنیا کی تخلیق فرمائی ہے، اسی وقت سے مہینوں کی تعداد کل 12 ہے۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا 4 حرمت والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر، اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی تحدید فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، کہ سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینہ لگاتار ہے، 3 مہینہ لگاتار ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہیں۔ اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا مہینہ جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر بندہ مومن کو یہ حکم دیا ہے کہ عام دنوں میں بھی گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے، غلطیوں سے بچنا چاہیے، ظلم سے بچنا چاہیے، قتل و غارت گری سے اور لوٹ کھسوٹ سے بچنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں کا احترام اپنے دلوں میں بساتے ہوئے، اپنی نگاہوں میں ان مہینوں کے احترام کو بساتے ہوئے خاص طور پر ایک بندہ ان مہینوں میں ظلم و ستم سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اور ہم نے عرب کی تاریخ کا تذکرہ کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی یہ 4 مہینے احترام والے تھے۔ عرب کے لوگ معمولی سی باتوں پر صدیوں تک لڑائیاں کرتے تھے، لیکن جب یہ 4 مہینے آ جاتے تو اپنے گھروں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنے باپ کے قاتل کو نگاہوں کے سامنے دیکھتے، لیکن ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے کہ یہ مہینہ لڑائی جھگڑے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ قتل و غارت گری کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ کسی کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ احترام کا مہینہ ہے، یہ مہینہ امن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ چین و سکون کے ساتھ جینے کا اور دوسرے کو بھی چین و سکون کے ساتھ جیتے رہنے کا حق دینے کا مہینہ ہے۔ لہذا اسلام سے پہلے کفار بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ اسلام نے ان 4 مہینوں کی عظمت کو باقی رکھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تم ظلم نہ کرو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، امن و امان کو، امن و سکون کو معاشرے کے اندر عام کرو، اس کے فضا کو ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے اپنے معاشرے کے اندر ہموار بناؤ۔ لہذا ہم اور آپ اس مہینے کو پائے ہیں، خاص طور پر اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں یہ بٹھائیں کہ یہ مہینہ لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے۔ اگر کسی سے انبن ہو جائے ان مہینوں کا احترام کرتے ہوئے آپ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیں، گالی گلوچ سے توبہ کریں، کسی کو نقصان پہنچانے سے توبہ کریں اور کسی کو قتل کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ کسی بھی اعتبار سے جب یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کی نگاہ میں عظمت والا مہینہ ہے، تو جہاں ایک طرف اس مہینے میں کی جانے والی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے، کی جانے والی نیکی اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبوب ہے، اگر ان مہینوں میں وہی برائی جو عام دنوں میں انجام دی جاتی ہے، اگر وہی برائی ان مہینوں میں انجام دیتے ہیں تو اس کی قباحت، اس کی شناعت، اس کی سختی، اس کی شدت ان مہینوں میں بڑھ جائے گی اور اس گناہ کا نقصان اس مہینے میں زیادہ اٹھانا پڑے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کا احترام کریں اور گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کیا کریں کہ یہ اللہ کی نگاہ میں عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک فضیلت ہماری شریعت کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے۔ ہمارا 2 کیلنڈر ہے، ایک تو عیسوی کیلنڈر ہے جس کی شروعات جنوری سے ہوتی ہے، جس کی تاریخ وغیرہ ہم یاد رکھتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہماری پہچان کو باقی رکھنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ اس تاریخ کو چھوڑ کر جو اسلامی کیلنڈر ہے، اسلامی تاریخ ہے، اس تاریخ کو رواج دیا جائے اور اس کو معاشرے کے اندر عام کیا جائے اور اس کے چلن کو معاشرے کے اندر لاگو کیا جائے۔ المہم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اس کی شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے اسلامی سال کی، اور اس کے پیچھے ایک سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور حکومت میں
جب خلافت کا دائرہ وسیع ہوا، بڑے بڑے ملک فتح کرنے لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو کوفہ اور عراق کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو خطوط مدینہ سے بھیجتے ہیں تو اس طریقے سے جو ترقی یافتہ ابھی کا دور ہے کہ منٹوں میں اور گھنٹوں میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، تو وہ چھوٹی سواری اور کئی مہینے لگ جاتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے میں، کیونکہ اونٹوں سے اور گھوڑوں سے سفر کیا جاتا تھا، کچھ پیدل سفر طے کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ جو خطوط بھیجتے ہیں کئی مہینے گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب کا حکم آپ ہم کو دے رہے ہیں، اور پھر معاملات کو حل کرنے میں، یہاں کے مسائل کو حل کرنے میں دشواریاں پیش آتی ہیں، لہذا کوئی رائے اور کوئی ایسا تجویز پیش کیا جائے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور تاریخ اس میں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ اسلامی سال کے کیلنڈر کی بنیاد رکھی صحابہ کرام سے مشورے کے بعد، اور اس کی شروعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ روشن واقعہ جس کو ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے۔ مکہ کی دور مشکلات سے پر ہیں، اور وہاں سے جب آپ نکل کر کے مدینہ کی رخ چلتے ہیں اور مدینہ میں جب قدم رکھتے ہیں، دونوں زندگی آسمان و زمین کا دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا دونوں زندگیوں میں، اور صحابہ کرام نے اپنے مشورے سے اسی ہجرت کو بنیاد بنایا کہ اسلامی سال کی شروعات اسی ہجرت سے کی جائے، اور پھر یہی ہجرت کو اسلامی سال کا آغاز رکھا گیا ہماری شریعت کے اندر۔ تو یہ اس کی شروعات ہے۔ تو ہماری اس مہینے کی فضیلت کا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ ہمارے اسلامی سال کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ایک تیسری فضیلت جو اس ماہ محرم کی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک جو فرض روزہ ہم رمضان میں رکھے ہیں، اس کے بعد سال کے تمام مہینوں میں سب سے افضل روزے کے لیے اگر کوئی مہینہ ہو سکتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ محرم کا مہینہ ہے۔ لہذا رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو روزہ رکھنے کی چاہت رکھتے ہیں، نیکیوں کی خواہش رکھتے ہیں، ان بھائی بہنوں سے، ان ماؤں بہنوں سے اور بزرگوں سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ ابھی اس مہینے کی 3 تاریخ ہے، پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے، جتنا ممکن ہو سکے روزے سے اس مہینے کو گزارا کریں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رمضان کے روزوں کے بعد مہینے میں اگر کوئی روزہ سب سے بہتر ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی 10 تاریخ کو، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن کا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی الگ فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهَا، کہ یوم عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر یقین ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے کہ اس ایک روزے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، ہم نے ذکر کیا کہ کتنی عظیم فضیلت ہے، 1 دن کا روزہ ہے اور 1 سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لہذا ہم اور آپ اس مہینے کو پائے ہیں، اللہ نے زندگی دی ہے، صحت و تندرستی سے نوازا ہے، غنیمت سمجھیں اور اس روزے کو رکھنے کا اہتمام کریں، اور یہ روزہ کبھی نہ چھوڑیں، بلکہ ہر سال اہتمام کے ساتھ اس نیکی کو پانے کے لیے، اس عظیم ثواب کو پانے کے لیے اس روزے کو رکھنے کا اہتمام کریں۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، فرع الیہود تصوم یوم عاشورہ، دیکھا کہ مدینہ کے اندر چونکہ یہودی بھی آباد تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں تم لوگ ان دنوں میں روزہ رکھتے ہو، 10 محرم کو کیوں روزہ رکھا کرتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ھذا یوم صالح، یہ بہت ہی عظیم دن ہے۔ تاریخ میں اگر تاریخ کو الٹ کر کے دیکھا جائے تو تاریخی اعتبار سے یہ دن بڑی عظمت والا ہے، بڑا مقام رکھتا ہے یہ دن اپنے اندر۔ ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو
بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم اور اس کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کیا تھا۔ وہ فرعون جس نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 400 سال تک غلام بنا کر کے رکھا تھا، اسی 10 محرم کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو سمندر میں ڈبا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اللہ رب العالمین کے شکر کو ادا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے یہودی اس 10 محرم کی تاریخ کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، میں ان لوگوں سے، تم لوگوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کروں، اور ان کے اس عمل پر میں بھی خوش ہو کر کے اللہ کے شکر کے طور پر میں بھی روزہ رکھوں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ ہم بھی 10 محرم کا مکمل طور پر روزہ رکھیں گے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نجات کی خوشی میں۔ تو یہ 10 محرم میں روزہ رکھنے کی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ تو ایسا دن ہے، انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى، عیسائی اور یہودی اس دن کو بڑا عظیم سمجھتے ہیں اور اس کی عظمت کی وجہ سے اس دن کو روزہ کے لیے خاص کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا پھر ہم ان کی مخالفت کریں گے، پھر ہم یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے، اور مخالفت اس طریقے سے کریں گے فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ سمنا اليوم التاسع، کہ جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن حدیث کہتی ہے فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سال کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی خواہش تھی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے وہ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے اور یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اس طریقے سے دونوں روایتوں کو ملاتے ہیں تو ہمیں 2 روزے رکھنے ہیں، ایک 9 محرم کا روزہ رکھنا ہے، ایک 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر 10 کے ساتھ ساتھ 11 کی بھی بات کہی گئی ہے کہ جو 9 کا نہیں رکھ سکتے ہیں 10 کے ساتھ 11 کو ملا لے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لہذا ہم اور آپ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اور اگر اس سال دیکھیں گے تو آج 3 تاریخ ہے، جمعرات کا دن 9 محرم کا دن ہے، اور جمعہ کا آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے وہ 10 محرم کی تاریخ ہے، یعنی ہم کو 2 روزے رکھنے ہیں، ایک جمعرات کو ایک جمعہ کو۔ لہذا ہم اور آپ اس نیکی کو پانے کے لیے، اس ثواب کو پانے کے لیے ان 2 روزوں کا اہتمام کریں۔ ایک یہود و نصارہ کی مخالفت میں کہ اللہ کے رسول ہر دینی کام میں ان کی مخالفت کو پسند کیا کرتے تھے، اور ہم بھی اس چیز کو پسند کریں جو ہمارے محبوب پسند کیا کرتے تھے۔ اور دوسری جو فضیلت والا دن ہے 10 محرم کی تاریخ ہے، تو اس نیکی کو 1 سال کے گناہوں کو مٹانے کے لیے ہم اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور اس دن کی ایک اور فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ کہا ہے، جبکہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ سال کے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی نے ان کی تخلیق فرمائی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محرم کی نسبت اپنی طرف کی ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ یہ اس کی فضیلت کی واضح دلیل ہے، یہ اس مہینے کی عظمت کی واضح دلیل ہے۔ جیسے تمام مساجد اللہ ہی کے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن جب بیت اللہ کی بات آتی ہے تو خاص طور پر نام ہی رکھ دیا گیا ہے خانہ کعبہ کا، بیت اللہ، اللہ کا گھر، جبکہ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو واضح کیا ہے، خانہ کعبہ کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ لہذا محرم الحرام فضیلت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ، اللہ کا مہینہ اس مہینے کو قرار دیا ہے اپنے محبوب کی زبانی۔ لہذا یہ ایک اس کی فضیلت ہوئی، ایسے ہی اور بھی اس کے فضائل ہیں، لہذا ہم اور آپ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں ڈھیر سارے بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں۔ یہ تو فضیلت اور اعمال سے متعلق ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، لیکن اس مہینے میں
میں ان اعمال کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، روزے کو ترک کیا جا رہا ہے، گناہ کثرت کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا جا رہا ہے، اور جو اس مہینے میں حرام چیزیں تھیں اس کو اس مہینے میں ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر انجام دی جا رہی ہے۔ اس مہینے کی ایک بڑی بدعت، خرافات اور بدعات میں سے ایک بڑی بدعت یہ ہے کہ اس مہینے میں نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی شروعات ہوتے ہی آپ دیکھیں گے ہمارے بعض مسالک کے اندر بعض مسلمان بھائی بلکہ کثرت کے ساتھ ہمارے بھائی اس مہینے میں سینہ پیٹتے ہیں، گریبانوں کو چاک کرتے ہیں، چہرہ نوچتے ہیں، بلیٹ لے لے کر کے اپنے پیٹھ کو داغتے ہیں اور اس میں زخم لگاتے ہیں، یہ کہہ کر کے کہ ہم غم منا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، تکالیف کے وقت، غموں کے وقت اس طریقے سے گریبانوں کو چاک کرتا ہو، گلے کو پھاڑتا ہو، چہرے کو نوچتا ہو، سینے کو پیٹتا ہو، بالوں کو پکڑ کر کے نوچتا ہو، اس کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان دین اسلام کے اندر نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، میری شریعت سے اس مرد اور اس عورت کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جو مصیبت کے وقت، کسی کے انتقال کے وقت، کسی پریشانی کے وقت اپنے سینے کو پیٹتا ہو، کپڑوں کو پھاڑتا ہو، گریبانوں کو چاک کرتا ہو، چہروں کو زخم لگاتا ہو، یا اس طریقے سے چیخ و پکار کے ذریعہ واویلا مچاتا ہو، اس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں میں کہنا چاہتا ہوں ہمارے بعض خواتین سے، بلکہ تمام خواتین اس میں شریک ہیں کہ غموں کے وقت خصوصیت کے ساتھ وہ بے قابو ہو جاتی ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو خوب اپنے بال پکڑ کر کے نوچتی ہیں، کپڑوں کو پھاڑتی ہیں، زمین میں لوٹ پوٹ کرتی ہیں، الٹ پلٹ کرتی ہیں اور اپنے غموں کا اظہار کرتی ہیں۔ یاد رکھیں چاہے جتنا بڑا غم ہو، جتنی بڑی مصیبت ہو، یہ طریقہ ناجائز ہے، یہ عمل حرام ہے۔ اس طریقے سے چیخنا، چلانا اور خوب زور زور سے رونا اور ان کی زندگی کے واقعات کو یاد کر کے غم کا اظہار کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آنسو کا نکل پڑنا مصیبتوں کے وقت یہ فطری چیز ہے، یہ جائز ہے، لیکن اس میں چیخنا، چلانا اور گلے کو پھاڑنا یہ جائز نہیں ہے، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس لیے آپ صبر کریں، اللہ سے ثواب کی ایسے مصیبت کے وقتوں میں امید رکھیں اور اس طریقے سے آپ حرام کام کی ارتکاب سے پرہیز کیا کریں۔ تو یہ نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں ہمارے علاقے کے اندر تو ایک ہی دن ہے، ہم نے کچھ علاقوں میں باہر میں دیکھا ہے کہ جب محرم کی شروعات ہوتی ہے تبھی سے یہ چیخنا، چلانا، رونا، دھونا، گلے پیٹنا یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہم اللہ کا فضل و کرم ہے، اہل حدیث اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، عقیدہ صحیح ہے، اعمال کی اصلاح کریں۔ کچھ دوسروں کی دیکھا دیکھی میں ان اعمال میں ڈھل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ کام کرنے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں حرام حرام ہے۔ کسی کے ساتھ بھی کسی کی دوستی کی وجہ سے یا ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ایسا کریں کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ لہذا اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اعمال کی حفاظت کریں اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسری جو بدعت ہے اس مہینے میں انجام دی جاتی ہے، ہمارے مسلمانوں میں یہ چیزیں ہیں، بعض لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتی، رشتہ ناتا دیکھنے کے لیے نہیں جاتے کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، اس مہینے میں یہ سب کام کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا بھی اور یہ سوچ رکھنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جب سال کے 12 مہینے اللہ کے ہیں تو کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی نیک کام ہم کسی بھی دن کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جہالت کی بنیاد پر لوگوں نے اپنی جانب سے ہمارے دین کے اندر یہ پابندیاں اور یہ سختیاں لگا دی ہیں، ورنہ ہماری شریعت بہت آسان ہے، اس کے مسائل بہت آسان ہے۔ ایک تیسری چیز وہ یہ ہے کہ محرم کے آتے ہی کالے کپڑے پہن کر کے سوگ منانا، یہ بھی ہمارے علاقے کے اندر آپ کچھ جگہوں پر دیکھیں گے، باہر شہروں میں بھی دیکھیں گے۔ یہ اصل تو شیعہ کی پہچان ہے۔ شیعہ صحابہ کرام میں سے بعض عظیم صحابہ کرام کی بغض و عداوت میں اس دن اور اس مہینے میں اس طریقے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو غم کا نام دیتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں میں بھی دیکھا دیکھی میں بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ لہذا خاص طور پر محرم میں کالے کپڑے پہن کر سوگ منانا اور غم کا اظہار کرنا
یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ کپڑے ہیں جن کپڑوں کی اجازت شریعت نے دی ہے ہم پہن سکتے ہیں، لیکن ان دنوں میں خاص کرنا اور غیروں کی نقالی کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا ہم اور آپ اگر کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو سمجھائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری شریعت میں ایسی پابندی نہیں ہے، اور محرم میں جس نام سے جس بنیاد پر یہ غم منا رہے ہیں ہماری شریعت سے اصل میں اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ واقعات جس کو بنیاد بنا کر آج لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور محرم میں خوب ماتم کیا جاتا ہے، یہ تو ہمارے دین کے مکمل ہو جانے کے کئی سال بعد ہوئے ہیں، لہذا ہماری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بعد کے واقعات ہیں، ایک غم، ایک حادثہ، ایک بڑا سانحہ ہے ضرور، لیکن یہ ایسا سانحہ نہیں ہے کہ اس کو حق و باطل کی بنیاد بنا کر لڑائی جھگڑے شروع کر دیے جائیں، لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص کر 10 محرم کو مختلف قسم کے پکوان تیار کرنا اور لوگوں میں صدقہ کی نیت سے، خیر کی نیت سے تقسیم کرنا، یہ بھی آپ دیکھے ہوں گے کہ لوگ بڑی بڑی دیگیں چڑھاتے ہیں، جبکہ ہم نے ذکر کیا کہ 10 محرم کی تاریخ روزے کے لیے خاص ہے۔ اگر انسان کوئی اچھا کام کرنا چاہے، انسان اس مہینے میں کوئی اچھا عمل کرنا چاہے تو 10 محرم کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ روزے سے ہم فائدہ اٹھائیں، روزہ رکھ کر کے اس دن کو گزاریں، جبکہ ہمارے بھائی الٹا کرتے ہیں، دن بھر کھاتے پیتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں اور مختلف قسم کے پکوان تیار کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ لہذا خاص طور پر 10 محرم کو اس طریقے سے کھانے پکانا، لوگوں میں تقسیم کرنا، دعوتوں کا اہتمام کرنا، یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اور بھی ڈھیر سارے بدعت و خرافات جنم لیتے ہیں۔ پانچویں چیز جو اس مہینے میں اور خاص طور پر 10 محرم کو انجام دی جاتی ہے وہ ہے ناچ گانے اور رقص و سرود کی محفلیں قائم کرنا۔ آپ دیکھیں یا حسین یا امام، اس طریقے کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور ڈی جے بجائے جاتے ہیں، ڈانسنگ ہوتی ہے، تعزیے اٹھائے جاتے ہیں اور تلواروں سے کھیلا جاتا ہے، اپنے آپ کو زخم پہنچایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے ہم پر رحم کیا ہے، اسلام نے ہماری عزت و آبرو اور جان کی حفاظت کی ہے، کیوں اپنے جان کو جوخم میں ڈال رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ تو اس مہینے میں خاص طور پر یہ جو ڈی جے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، گانے لگائے جاتے ہیں، ناچے جاتے ہیں اور بڑی بڑی محفلیں قائم کر کے تلواروں سے کھیلا جاتا ہے، اپنے جسم پر زخم لگایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ناجائز ہے، ہماری شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات میں بتاتے چلوں، ہمارے وہ بھائی جو ان محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے 10-50 لوگ جائیں گے ابھی وہ علاقے جہاں تعزیے اٹھائے جاتے ہیں، جہاں تعزیے سجائے جاتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے، اس لڑائی کو دیکھنے کے لیے، ان کے اس کھیل کو دیکھنے کے لیے۔ یاد رکھیں آپ کی وجہ سے ان کو حوصلہ مل رہا ہے، آپ جتنی تعداد میں جائیں گے اتنے جوش و خروش کے ساتھ وہ کھیلیں گے، اتنے جذبے کے ساتھ وہ اس برائی کو انجام دیں گے، اس گناہ کو انجام دیں گے۔ تو وہ گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ میں آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان کا ساتھ دے کر کے، وہاں پہنچ کر کے۔ لہذا نوجوانوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ آپ ایسی محفلوں میں شریک نہ ہوں، یہ حرام ہے تو اس محفل میں شریک ہونا بھی آپ کے لیے حرام ہے، یہ ناجائز ہیں، یہ چیزیں گناہ کے کام ہیں، تو آپ کے اس محفلوں میں شریک ہونا بھی آپ کے لیے گناہ ہی کا باعث ہے، نیکی آپ کو نہیں مل سکتی۔ آپ پیٹرول بھی خرچ کریں گے، ڈیزل بھی خرچ کریں گے، وقت بھی ضائع کریں گے اور گناہ بھی لوٹ کر کے آئیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، ان باتوں کو سمجھیں، ایسی محفلوں میں ہرگز شریک نہ ہوں۔ چند دنوں میں جب دیکھیں گے کہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں، وہ خود بخود ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے، یا ہو سکتا ہے اللہ ان کو حق کی توفیق دے دے، صحیح سمجھ دے دے اور وہ ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ تعزیے اٹھانا، یہ ڈنکے کھیلنا، یہ تلواروں سے کھیلنا، جسموں پر زخم لگانا اور یہ محفلیں سجانا محرم میں، کسی بھی طریقے کی محفلوں کو سجانا ناجائز اور حرام ہے۔ ماتم کے نام پر، غم کے نام پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کے نام پر یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ہم نے کہا یہ حادثہ ہے، لیکن ان سے بھی بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں، ان سے بھی عظیم صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ خود نبی کائنات
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم ہستی ہیں، آپ بھی اس دنیا سے فوت ہوئے ہیں، آپ کا غم بھی تو غم ہی ہے بلکہ دنیا کا سب سے بڑا غم ہے، لیکن صحابہ کرام نے آپ کی وفات پر آپ کے چچاؤں کی عظیم چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم کا اظہار نہیں کیا۔ اور جس مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں اسی مہینے کی 1 تاریخ کو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا عمر وہ عظیم شخصیت ہیں کہ شیطان بھی جب دیکھتا ہے ان کو تو وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، میرے بعد اگر اس دنیا میں کوئی پیغمبر ہوتے، کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ یہ وہ ہستی ہیں، لیکن ان کی شہادت اسی محرم کی 1 تاریخ کو ہوئی ہے، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے اس دن کو غم کے لیے خاص نہیں کیا۔ پھر کیوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا نام لے کر اس طریقے سے بدعات، خرافات، معاشرے میں فتنے و فسادات کو جنم دیا جائے؟ کیا نواسائے رسول قیامت کے دن ان چیزوں کو سنیں گے تو وہ خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ ان کے نانا کی شریعت کو بدلا جا رہا ہے، ناچ گانے کے ذریعہ ہمارے اسلام کو بدل دیا جا رہا ہے، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی پہچان اور اس کے اعمال کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ چیزیں حرام ہے اور حرام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچتے رہنے کی ضرورت ہے۔ 1-2 اس سلسلے میں نکات جو ہمارے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم کا اظہار کرتے ہیں، ہم نے پہلی بات یہ ذکر کی کہ آپ کیوں غم مناتے ہیں؟ اگر شخصیات جو عظیم شخصیات ہیں، عظیم ہستیاں ہیں، ان کی وفات پر غم منانا جائز ہوتا تو اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ ضرور مناتے، لیکن آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے کسی کی وفات پر اس طریقے سے غم کا سالوں بعد اظہار کرنا اور محفلیں منعقد کرنا کہیں تصور تک نہیں ملتا ہے، پھر آپ کو یہ چیزیں کہاں سے مل گئی؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو غم منا رہے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں کوئی حادثہ آتا ہے وہ سال کے گزرتے گزرتے، دن کے گزرتے گزرتے اس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ جب کسی کی وفات ہوتی ہے ہمارے قریبی کی تو پہلے غم زیادہ رہتا ہے، جب وقت گزرتے جاتا ہے تو دھیرے دھیرے ذہنوں سے، دلوں سے وہ غم اور وہ پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو پھر یہ کیسی پریشانی ہے؟ 1400 سالہ بعد یہ پریشانیاں ابھر کر کے آ رہی ہیں، اس غم کا اظہار ہو رہا ہے جبکہ پریشانیاں اور یہ غم دھیرے دھیرے ختم ہونی چاہیے تھی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صرف 1 دن کیوں، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت عظیم شہادت یقیناً ہوئی ہے، بڑا حادثہ ہے، لیکن اگر وہ غم ہے تو سال کے تمام دنوں میں یہ غم کہاں چلا جاتا ہے؟ صرف 1 دن ہی کیوں نظر آتا ہے؟ سال کے تمام دنوں میں اس غم کا اظہار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ غم منانے کی اجازت شریعت نے صرف 3 دن دی ہے، وہ بھی کوئی محفل وغیرہ قائم کر کے نہیں۔ ایسے ہی انسان جب کسی کی وفات ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، انسان کا دل غمگین ہوتا ہے، تو اس طریقے سے 3 دنوں تک ہماری شریعت نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ غم کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر دھیرے دھیرے اپنے کاروبار میں، اپنی ضروریات زندگی میں اور دیگر جو مصروفیات ہیں اس میں آپ لگ جائیں کہ یہ غم دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ صرف بیوی کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے گی۔ سوگ منانے کا مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک بیوی اپنے سسرال میں رہے گی۔ شوہر کا جو گھر ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ وہ 40 دن سمجھتے ہیں، 40 دن کے بعد وہ میکے چلی جاتی ہے اور پھر دوسری جگہ جانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ میں اسی لیے بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں جب بات آئی ہے 130 دن ہو جا رہے ہیں، 4 مہینہ 10 دن، اگر 30 دن کر کے دیکھیں گے تو 130 دن کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا اتنی مدت تک، اتنے دنوں تک عورت اپنے شوہر کے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، وہ خوشبو نہیں لگا سکتی، وہ زیادہ بن سور کر کے نہیں رہ سکتی، وہ زیادہ چوڑی ہیں، بالی ہیں اور دیگر جو زیورات ہیں سجنے سنورنے کے وہ سج سور نہیں سکتی ہیں۔ عام لباس میں سادے طریقے سے وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی۔ لیکن بعض عورتیں جو سادے لباس ہی پہننا عام کر دیتی ہیں شوہر کی وفات کے بعد، یہ بھی ناجائز ہے۔ آپ کسی بھی رنگ کے کپڑے کو پہن سکتی ہیں، لیکن شوہر کے گھر میں رہنا ہے، زیادہ سجنا سورنا نہیں ہے، اور اس کے گھر سے کہیں بھی باہر، چاہے شادی میں ہو، کسی کے بیماری کو دیکھنے کے لیے ہو، یا مائکے جانے ہوں، کہیں بھی نہیں جا سکتی ہیں۔ لہذا اس چیز کو سمجھیں۔ تو اس نقطے میں جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی وفات پر غم کا اظہار کرنا صرف 3 دنوں تک جائز ہے، اور 14 صدیاں بیت گئی، اب کیسے ان دنوں میں غم کا اظہار کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا ان دنوں میں غم کا اظہار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ محرم کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی صرف ایک ہی فضیلت ہے سب سے عظیم، وہ یہ ہے کہ
کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھا جائے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اللہ کے رسول نے سب سے فضیلت کا روزہ قرار دیا ہے اس مہینے کے روزے کو۔ لہذا اس کے علاوہ جو اعمال جو چیزیں کی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر محرم میں، وہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، یہ بدعت و خرافات ہیں۔ ہماری دین کے اندر ان چیزوں کو بعد میں داخل کیا گیا ہے جس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی، ان چیزوں کو برتنے کی توفیق دے جو ہماری شریعت کے اندر موجود ہے، اور حرام اور ناجائز چیزوں سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔